بسم الله الرحمن الرحيم. عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شکار تم اپنے تیر کمان سے کرو اور تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لیا ہو تو اس شکار کو کھا سکتے ہو۔ دوستو، شکار کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تیر کمان کے ذریعہ شکار کرنے کی۔ کسی آدمی نے تیر پھینکا اور تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لیا اور یہ تیر کسی شکار کے پرندے یا جانور کے جا کے لگ گیا۔ شکاری کے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ پرندہ یا جانور مر گیا تو اس کا کھانا جائز ہے، چونکہ تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مزید احکام بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی: اذا رمیت بسہمک، جب تم نے اللہ کا نام لے کے تیر پھینک دیا، فغاب عنک، لیکن وہ شکار جس کے تیر لگا ہے وہ تم سے غائب ہو گیا، پرندہ تھا اڑ گیا، کوئی جانور بھاگ گیا، پھر ایک دن گزرنے کے بعد یا کچھ وقت گزرنے کے بعد فادرکتہ، تمہیں وہ دوبارہ مل گیا، کہیں مرا ہوا پایا گیا، فکل ما لم ینتن، جب تک وہ بدبودار نہیں ہوا تب تک اس کے کھانے کی اجازت ہے، کھا سکتے ہو، چونکہ تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ بعض صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا رسول اللہ، انا نرمی بالمعراض، ہم ایسے لکڑی کے ساتھ، ایسے تیر کے ساتھ شکار کرتے ہیں جس کا آگے پھل نہیں ہوتا، تو کیا حکم ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما خزق، اگر تو کسی دھاری دار چیز سے وہ پرندہ یا جانور زخمی ہوا ہے تو پھر تو اس کو کھا سکتے ہو۔ وما اصاب بعرضه فلا تاکل، اور اگر جانور چوٹ کی وجہ سے، یعنی کوئی چھڑی ماری جانور کو اور جانور اس کی چوٹ کی وجہ سے مر گیا ہے تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستو، یہی حکم ہے بندوق کے ذریعے سے شکار کرنے کا۔ اگر کسی آدمی نے بندوق کے ذریعے سے شکار کیا ہے تو بندوق والا شکار یہ اس کی چوٹ کی وجہ سے، جانور جو ہوتا ہے وہ زخمی ہوتا ہے، وہ اس کی دھاری دار ہونے کی وجہ سے زخمی نہیں ہوتا۔ یہ میں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، جب کوئی آدمی بندوق چلاتا ہے تو بندوق کے پریشر کی وجہ سے وہ جانور یا پرندہ جو ہے اس میں سے وہ گولی گزر جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا حکم جو ہے وہ اسی عرض کا ہے کہ کسی چیز کو چھڑی کے ساتھ یا کسی ایسی چیز کے ساتھ مارا جائے۔ تو اب یہ کافی نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے گولی چلا دی اور شکار کے لگ گئی، شکار مر گیا تو شکار جائز ہوگا، نہیں، بلکہ اگر ذبح کرنے سے پہلے پہلے وہ شکار مر گیا ہے جو بندوق سے شکار کیا گیا، گولی سے شکار کیا گیا، تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، کسی نے شکار کیا بندوق یا گولی شرہ وغیرہ کے ذریعے سے اور شکار پر پہنچ کے اس کو ذبح کر لیا اس کے مرنے سے پہلے پہلے، اب اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں گولی چلائی یا شرے وغیرہ چلائے، وہ کافی سارے پرندوں کو لگ گئے، اب ان میں سے دو کو ذبح کر لیا، باقی بغیر ذبح پڑے ہیں، تو جو بغیر ذبح والے ہیں ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔